جزو جیم۔ اس سبق کو پڑھنے کے بعد طلباء و طالبات اس قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ قرآن و حدیث کی روشنی میں کفایت شعر کا مفہوم جان سکیں، کفایت شعری اور بخل میں فرق کر سکیں، کفایت شعری کی اہمیت سے واقف ہو سکیں، اسراف کے نقصانات اور کفایت شعر کے ذاتی و معاشرتی فوائد و ثمرات سے آگاہ ہو سکیں، سیرت نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی روشنی میں کفایت شعر کے واقعات جان سکیں اور دنیا و آخرت میں کامیابی کے لیے کفایت شعر کی اہمیت اور روشناس ہو سکیں اور اپنی ذاتی زندگیوں میں کفایت شعری کا رویہ اپنا سکیں۔ کفایت شعری کا معنی و مفہوم۔ کفایت شعری سے مراد ہے فضول خرچی اور بخل کے درمیان رہ کر اعتدال کے ساتھ بنیادی ضروریات پر خرچ کرنا۔ اسی طرح اسراف کا معنی حد سے تجاوز کرنا ہے، یعنی اخراجات کرتے ہوئے فضول خرچی کرنا اور سوچے سمجھے بغیر مال برباد کرنا اسراف کہلاتا ہے۔ اسراف کفایت شعر کا متضاد ہے، ٹکراؤ سامنے۔ اخراجات کرنے کے متعلق ایک دوسری اصطلاح استعمال کی جاتی ہے جسے بخل کہتے ہیں۔ بخل کا معنی و مفہوم۔ بخل ایک ناپسندیدہ صفت ہے، اس کا معنی کنجوسی ہے۔ بخل سے مراد یہ ہے کہ جہاں خرچ کرنا ضروری ہو لیکن خرچ نہ کیا جائے۔ اسلام میں بخل اور فضول خرچی کا پسند کیا گیا ہے اور ان سے منع کیا گیا ہے۔ بہترین راستہ کفایت شعری کا ہے۔ کفایت شعری بخل اور فضول خرچی کے درمیانی حالت ہے، اعتدال۔ اسی میں انسان کی عزت بھی ہے اور ذہنی سکون بھی ہے۔ قرآن و سنت کی روشنی میں کفایت شعر کی اہمیت۔ دین اسلام میں ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، اس میں انسانوں کی تمام مشکلات کا حل موجود ہے۔ اسلام نہایتی اعتدال کے ساتھ ہر انسان کو زندگی گزارنے کا کیا کرتا ہے، سلیقہ سکھاتا ہے۔ اسلام انسان کو زندگی گزارنے کا آسان راستہ دکھاتا ہے۔ یہ ہمیں افراط و تفریق افراد و تفریق سے بچاتا ہے۔ اسلام انسان کو خودداری اور کفایت شعر بتاتا ہے، کنجوسی اور فضول خرچی سے منع فرماتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَقُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ۔ ترجمہ، اور کھاؤ اور پیو اور حد سے زیادہ خرچ نہ کیا کرو، بے شک وہ بے جا خرچ کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا۔ سورہ اعراف ہے، آیت نمبر 31 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو کچھ عطا فرمایا ہے اسے استعمال کیا جائے، اس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے، لیکن فضول خرچی نہ کی جائے۔ جو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں ان کی قدر کی جائے، کسی صورت ضائع نہ کیا جائے، کیونکہ نعمتوں کا ضائع کرنا نہ صرف اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا سبب بنتا ہے بلکہ نعمتوں چھن جانے کی وجہ بھی بن سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فضول خرچی کرنے والے یعنی نعمتوں کو ضائع کرنے والے کو شیطان کا بھائی قرار دیا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ وہ کامیاب ہو گیا جو اسلام لایا، اسے حسب ضرورت رزق عطا ہوا اور اللہ تعالیٰ نے اسے جو کچھ دیا ہے اس پر قناعت بھی عطا فرمائی۔ صحیح مسلم میں ہے، حدیث پاک 1054۔ ایک اور مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بندے صبح اٹھتے ہیں تو وہ دو فرشتے نازل ہوتے ہیں، ایک فرشتہ دعا کرتا ہے، اے اللہ تعالیٰ خرچ کرنے والے کو عطا فرماؤ، دوسرا کہتا ہے خرچ نہ کرنے والے کا مال ضائع کر دے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1442۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اچھے انداز میں خرچ کرنے والے کو رزق میں مزید اضافہ کر دیا جاتا ہے، جبکہ بخل کرنے والے کے رزق کو ضائع کر دیا جاتا ہے۔ فضول خرچی کے نقصانات۔ اسراف یعنی فضول خرچی کرنے کے مندرجہ ذیل نقصانات ہے۔ نمبر 1، اسراف کرنے والا قرآن مجید کی روح سے شیطان کا بھائی ہے۔ نمبر 2، اسراف سے معاشرے میں خرابیاں اور فساد جنم لیتے ہیں۔ نمبر 3، مصرف تنگ دستی کا شکار ہوتا ہے خرچ کرنے والا۔
انسان کے مال میں برکت کم ہو جاتی ہے۔ پانچواں، اسراف سے نیک کاموں کی طرف رغبت کم ہو جاتی ہے۔ کفایت شعر کے فوائد و ثمرات جو اعتدال سے رہتے ہیں۔ کفایت شعر کے مندرجہ ذیل فوائد و ثمرات ہے۔ نمبر 1، کفایت شعر زندگی خوشحال بنا دیتی ہے۔ کفایت شعر اختیار کرنے سے انسان کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ نمبر 3، کفایت شعر قوم اقتصادی طور پر ہمیشہ مستحکم رہتی ہے۔ پانچواں، کفایت شعر سے سکون و اطمینان اور برکت نصیب ہوتی ہے۔ نمبر 5، نیکی کے کاموں کی طرف رغبت بڑھتی ہے اور انفاق فی سبیل اللہ کو توفیق نصیب ہوتی ہے۔ ہدایت برائے اساتذہ والدین۔ اس کے بعد ہے